السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی۔ میم تو اور آج کا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی بارش برسانا، اور جب میم تو اور آ سے شروع میں کس کے شروع میں الف لگ جائے تو پھر وہ بری بارش ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ علیہم ان پر، مطرا زور کی بارش، پھر ہم نے ان پر زور کی بارش برسائی۔ فنظر پس دیکھیے، فنظر میں نون سوارا، نظر کرنا، دیکھنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں۔ کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت المجرمین عاقبت انجام، اردو میں عاقبت کہتے ہیں ہم، اخیر انجام، المجرمین مجرموں کا، جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے ہوا، پس دیکھیے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ اور ہم نے ان پر زور کی بارش برسائی، پس دیکھیے جرم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف، علاقے کا نام ہے، قوم کا نام ہے۔ اخاہم ان کے بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں اخوت، بھائی چارے کو، شعیبہ شعیب علیہ السلام کو، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، یا قوم عبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیر اس کے علاوہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس، جا آنا، بینہ واضح دلیل، بینہ تم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیلا، فاوفو پس پورا کرو، اوفو کو دیکھیں تو واو فا اور الف وفا، اردو کا وفا لفظ بن سکتا ہے۔ وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ الکیلا ماپ کو، والمیزان اور تول کو، میزان ترازو کو بھی کہتے ہیں، اور کیل جو ہے یہ ماپ، اس کو یاد رکھنے کے لیے کلو کا لفظ، انگریزی کا لفظ کلو، 1 کلو گرام جیسے ہم کہتے ہیں، کلو اور کیل میں دیکھیں بہت فرق ہے۔ تو اس سے آپ یاد رکھ لیں کہ ماپنے کی چیز، کیونکہ کلو جو ہے یہ ماپنے کے بٹے ہوتے ہیں، باٹ۔ فاوفوا الکیل والمیزان اور پورا کرو ماپ کو اور تول کو۔ ولا تبخسوا الناس، ولا تبخسوا اور تم مت کم کرو، باخاسین اس کا روٹ ورڈ ہے، کم کرنا، یہ مقدار میں کم بھی ہو سکتی ہے اور کوالٹی میں کمی ہو، کسی طرح بھی دوسرے کو نقصان پہنچانا، ناپ تول میں کمی جیسی بھی ہو، سب آئے گی اس میں۔ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ باخاسا، باخاسین، الناسا لوگوں کو، جیسے عوام الناس ہم کہتے ہیں عام لوگوں کو۔ اشیاءہم ان کی چیزیں، شے کی جمع اشیاء، پنجابی میں، اردو میں بھی ہم شے کہتے ہیں۔
ولا تفسدو، اور تم مت فساد پھیلاؤ، اس میں فا سین دال، اور سین کے بعد الف لگا دیں تو فساد بن جائے گا اردو کا، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد، اصلاح ہوتی درستگی، ذالکم یہی، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، انہوں سے مراد شعیب علیہ السلام، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی تمہارے رب کی طرف سے، تو ماپ کو اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں مت کم دو، اور مت زمین میں فساد پھیلاؤ، اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تیسری آیت پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ 3-4 دفعہ ابھی اس کے ساتھ ہی پڑھ چکے ہیں، ہر پیغمبر علیہ السلام کے یہی الفاظ تھے۔ ولا تقعدوا، اور مت بیٹھو، جو قاعدہ آپ بولتے ہیں نماز میں بیٹھنے کو، کاف عین دال ہے قاعدہ، درمیانی اتحیات کو یا جب بیٹھتے ہیں تو قاعدہ کہتے ہیں، تو یہ مقعد میم کاف عین دال، مقعد بینچ کو کہتے ہیں عربی میں جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو بٹکس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر انسان بیٹھتا ہے۔ ولا تقعدوا، اور تم مت بیٹھو، بکل صراط توعدون، بکل ہر، صراط راستہ، صراط مستقیم آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، توعدون تم ڈراتے ہو، یہ وعید کا لفظ، وعید کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا ہی ہوتا ہے، یہاں سے وعید بن سکتا ہے۔ وتصدون، اور روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لائے، بھی اس پر، وتبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو، تبغون بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، عوجا کجی، ٹہر، تم ہر راستے پر نہ بیٹھو، تم ڈراتے ہو اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لایا اس پر، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن، کجی، وذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تم تھے، قلیلا، تھوڑے، قلیلاً، قلت اردو میں آپ بولتے ہیں، فکثرکم، تو اس نے تمہیں کثیر کر دیا، کثرت، کثیر، اکثر، تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، وانظروا، اور تم دیکھ لو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کا انجام۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، تو آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور تم ہر راستے پر نہ مت بیٹھو کہ تم ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لایا، اور کجی تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم قلیل تھے تو اس نے تمہیں کثیر کر دیا، جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اللہ نے، اور دیکھو کہ فاسدوں کا، فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہو۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آئیے۔ اصل میں آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 84، یہ تو لوط علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ منسلک ہے، رکوع بھی یہاں پورا ہوتا ہے کہ جو جب اللہ نے کہا کہ ایمان والے نکل جائیں تو پھر اللہ نے ان لوگوں پر جو عذاب نازل کیا وہ زور کی بارش تھی، اور وہ پانی کی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش تھی، بری بارش تھی۔
اور قرآن مجید میں اور جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کی تختی کو، ان کی کیا کہتے ہیں، بستی کو پلٹ دیا گیا، یعنی اوپر فرشتے نے اٹھا کے اوپر اونچا لے جا کے نیچے پھینک دیا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ سارا کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ قرآن مجید نے مختلف جگہ پہ اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور یہ جو جرم ہے اس کی حدیث نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، حدیث میں آتا ہے۔ تو اگلی آیت ہے کہ مدین، وہ قوم جو مدین میں ٹھہر گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یا بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم تھی، پہلے یہ توحید پرست تھے، یقینی بات ہے، پیغمبر کے بیٹے تھے اور ان کی اولاد تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ بگڑتے گئے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو مدین وہ علاقہ ہے، تو وہاں شعیب علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ بھائی اس لیے کہا کہ ان کی قوم سے تھے، اور انہوں نے بھی وہی پیغام دیا جو باقی نبیوں نے دیا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت میں وہی سارا آ جاتا ہے، مالی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، کئی بار ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اصل میں۔ جو انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے یا جو حقوق انسانوں کے سلب کرتا ہے، وہ ایسا جرم ہے کہ وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ ان سے معافی نہ مانگے یا تلافی نہ کر دے۔ تو اس لیے حقوق العباد جو ہیں یہ بہت ہی ان کا خیال کرنا چاہیے، حقوق اللہ کا بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ انسانوں کے حقوق انسان کو جہنم میں لے جائیں گے، اگرچہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوا، اگر یہ انسانوں کے حقوق مارتا ہے۔ اور ناپ تول دیکھ لیں، وہ میجرمنٹ ہو، گزوں میں ہو، وہ میٹروں انچوں میں ہو، فٹس میں ہو، فٹوں میں، فیٹ کہتے ہیں اس کو، یا پھر ترازو میں کلو گرام میں ہو، یہ سارا ہیرا پھیری کی بات ہے کہ یہ نہ کرو، پورا دو، اور لوگوں کی چیزیں نہ کم کرو، یعنی پیسے زیادہ لے لیے دی کم، اگر درجنوں میں کوئی گن کے دیتا ہے تو پھر بھی اسی طرح ہے۔ اور زمین میں فساد نہ برپا کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں فسادی لوگ جو، کیونکہ یہاں اصلاح ہو چکی، اچھا نظام آ چکا، اب تم اس میں بگاڑ پیدا کرو گے تو پھر تم ذمہ دار ہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے۔ یہ اصل میں مکہ والوں کو بھی شیشہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان بنو اور اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اور پیغمبر کی مخالفت چھوڑ دو، ایمان والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ورنہ جو انجام پہلی قوموں کو ہوا تم اس سے کہیں مختلف نہیں جا رہے۔ آگے فرمایا کہ تم ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم ڈراتے ہو، دیکھ لیں مکہ میں کیا ہوتا تھا۔ اور آج بھی لوگ کم نہیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لائے اس کو، اور تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی صراط مستقیم سے ہٹانا، خود بھی عمل نہیں کرنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ ہم بھی ایسا کبھی کبھی کرتے ہیں، غور کریں، ہم نے ایسی محفلیں برپا کی ہوتی ہیں جن محفلوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا مشکل لگتا ہے، جو وہاں کے لوگ شاملین ہوتے ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے اس میں۔ دیکھ لیں محفلوں کے انداز، اگرچہ ہم بزور بازو وہ نہیں ایسا کرتے، کئی بزور بازو کرنے والے بھی لوگ ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ تم یاد کرو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اللہ کا احسان نہیں ہے۔ قلیل ہونا، قلت ہونا، کسی سوسائٹی میں کمزور ہونا، یہ بہت بڑا نقص ہے۔ اور تم دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا،
اگر تم بھی فساد کرو گے تو پھر دو چار ہو جاؤ گے اسی سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں تمام ایمان والوں کو، تمام انسانوں کو اللہ اپنے راستے پر لائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔